السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز سامعین کرام آج 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے دستور کا آغاز ہے یوم جمہوریہ قانون کی آواز ہے یوم جمہوریہ حضرات سامعین 26 جنوری در حقیقت خوابوں کی تعبیر کا دن ہے اور یوم احتشام بھی ہے یعنی ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہندوستان کن خوابوں کی تعبیر تھا اور وہ خواب کس حد تک پورے ہوئے تاکہ وہ مقاصد ہماری نظروں کے قریب رہے جن مقاصد کے پیش نظر ہمارے اکابرین نے بے شمار قربانیاں دی اپنی جانوں کا نظارہ پیش کیا اور خونی جگر سے گلشتان ہند کی آبیاری کی کیونکہ اساسی منظر ہی بحث کا جمود توڑتا ہے اور حرکت کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے سامعین کرام یوم جمہوریہ ایک قومی دن ہے اسے پورے ملک میں بڑی جوش خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے کیونکہ آج ہی کے دن یعنی 26 جنوری 1950 کو آزادی ہندوستان کا آئین عمل میں آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک جمہوری طرز حکومت کا آغاز ہوا دوستو یہ دستور ہند نے ہمارے ملک کو ایک سیکولر اسٹیٹ کہا تھا یعنی یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا اور تمام مذہب کا احترام ضروری ہوگا مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر کسی کو شہریت کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہر ہندوستانی شہری قانون کی نگاہ برابر ہے ہر شہری کو آزادی رہا ہے آزادی خواہش اور آزادی مذہب کا اختیار حاصل ہے اس لیے ہندو مسلم سکھ عیسائی دیگر تمام مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ایک مٹی کا بڑے خوبصورت گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دے رہے تھے اور ملک ترقی کر رہا تھا لیکن نہ جانے وقت عزیز کو کس کی نظر بد لگ گئی ہر طرف بدمنے اور بے چینی پھیلی ہوئی ہر طرف بدمنے اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے میرے عزیزوں قومی آزادی کو فروغ دینے کے لیے جمہوریت کے وقائع کے لیے آئین کی تحفظ کے لیے ہمیں متحد ہو کر ان حالات کا سامنا کرنا ہوگا تاکہ ایک بار پھر ہمارا ملک ترقی کی راہ پر حامزہ ہو سکے آئیے محبت مارتے ہیں محبت عام کرتے ہیں محبت کی فضائی بلند اور محبت کے ذریعے نفرت کا خون کرتے ہیں آخر میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں غلط الزام ہے ہم پر غداری نہیں کرتے غلط الزام ہے ہم پر غداری نہیں کرتے محبت بانٹتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے